الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ باتیں انبیاء کرام علیہ السلام کے تعلق سے چل رہی ہیں۔ حدیث نمبر ہے 3447۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت وہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرَلًا، کہ تم کو اکٹھا کیا جائے گا ننگے پیر، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کیے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حشر یعنی میدان محشر کے تعلق سے خبر دی ہے کہ جتنے لوگ دنیا میں آئے ہیں سب کو اکٹھا کیا جائے گا، اور اکٹھا ہونے کی کنڈیشن کیا ہوگی کہ ننگے پیر یعنی پیر میں کوئی چپل جوتا بالکل نہیں ہوگا، ننگے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، اور بغیر ختنہ کیے ہوئے اس کنڈیشن میں اکٹھا کیا جائے گا۔ اس چیز کو اہل ایمان کو بار بار یاد کرنا چاہیے، ہے نا کہ بھئی آدمی کو موت کو، آخرت کو کثرت سے یاد کرنی چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف دل راغب ہوتا ہے، پھر آدمی آخرت کی تیاری میں لگتا ہے۔ اگر کہا جائے تو بے جانا ہو کہ ہمارے یہاں جتنی برائیاں ہیں اس کے ختم کے جو طریقہ ہے نا وہ یہی ہے کہ آدمی آخرت کی طرف اپنے آپ کو راغب کرے۔ اور کب کرے گا؟ جو اپنی اس کیفیت کو یاد کرے کہ بھئی یہ کوئی دن ہوگا کہ ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور اٹھانے کی کیفیت یہ ہوگی کہ بالکل ننگے دھڑنگے، نہ پیر میں چپل، نہ بدن میں کپڑا، نہ ختنہ، اس کنڈیشن میں ہمیں اکٹھا کیا جائے گا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیان کرتے ہوئے فرمائی۔ ثم قرآن، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات کی تلاوت کی، کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین، کہ ہم تمہیں دوبارہ ایسے ہی لوٹائیں گے جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ ہماری جانب سے ہے اور ہم کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے بھئی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم کو دوبارہ، مکہ کے کفار جو ایمان نہیں لاتے تھے، سب سے بڑی درمیان میں جو چیز حائل ہوتی وہ یہ کہ ان کے بھیجے میں یہ بات بیٹھتی ہی نہیں تھی کہ بھی مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، عطا پتہ ہمارا نہیں ہوتا ہے، کون سی وہ ذات ہے جو ہم کو دوبارہ اٹھا لے گا، یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اللہ نے مثال دے کے سمجھائی کہ دیکھو پہلی مرتبہ ہم نے تم کو پیدا کیا، کوئی نمونہ تھا، کوئی ڈھانچہ تھا تمہارا، کچھ بھی نہیں تھا، تو ہم نے تو پیدا کر دیا، اب تمہیں دوبارہ مارنے کے بعد ہم کیوں نہیں پیدا کر پائیں گے، کیوں نہیں بنا پائیں گے؟ یہ اللہ نے مثال دے کر سمجھایا۔ پھر اللہ نے ساتھ میں ایک بات اور کہی کہ یہ ہمارا وعدہ ہے، کیا تم اپنی طرف میں سمجھتے ہو؟ ہم نے وعدہ کیا ہے اور ہم کر کے رہیں گے، یہ اللہ نے کہا ہے۔ اس کو آدمی تھوڑا ایسے بھی سمجھ سکتا ہے، جیسے آپ کے سامنے کوئی بہت نئی گاڑی آئی، کار آئی، آپ دیکھیں بہت اچھی گاڑی ہے، ٹھیک ٹھاک ہے یار، بہت خوبصورت ہے، کوئی آدمی کہے کہ آپ اس کے ایک ایک پرزے کو نکال کر بکھیر دو اور میں دوبارہ بنا دوں گا۔ اب ایک آدمی کہے ایسے کیسے ہو جائے گا یار، ایک آدمی اس کو مطلب پورا بکھیر دے، پھر کہاں سے دماغ اور کہاں سے کیا اور کیسے اس کو ایسے بنا لے گا؟ تو اس کی یہ سوچ محدود ہے، اس کو تھوڑا اور آگے بڑھ کے سوچنا چاہیے کہ بھئی جس نے اس کو بنایا تو ہے نا، کسی نے اس کو ایسے وقت میں بنا دیا جب کوئی آئیڈیا تھا ہی نہیں، کوئی ڈھانچہ ہی نہیں تھا، کوئی ماڈل ہی نہیں تھا، تو بغیر ماڈل کے اس نے بنا دیا، اب تو بھئی سامنے ماڈل ہو گیا نا، تو اب کیسے مشکل ہو گیا؟ تو ایسے ہی انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے جب ہم انسانوں کو پیدا کیا تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا، کوئی ماڈل نہیں، کوئی نمونہ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، تو پیدا کر دیا، اب تو اس کے سامنے نمونہ ہو گیا، اب کیا مشکل ہے؟ تو اللہ نے ایسے سمجھایا ہے۔ پھر آگے فرمایا فَأَوَّلُ مَا يُكْسَى ابراہیم، یعنی جب اٹھایا جائے گا تو حالت یہ ہوگی، اور بیچ میں اللہ نے کہ رسول نے قرآن کی آیات کی تلاوت کی اور ان کو سمجھایا اور کہا سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، کیونکہ یہ آبا و اجداد یعنی یوں کہہ لیجئے باپ کے درجے میں آتے ہیں،
اب ظاہر سی بات ہے باپ کا درجہ تو طریقہ یہی ہے نا کہ پہلے بیٹے سے پہلے باپ کو موقع دینا چاہیے. تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا. ثم یؤخذ برجال من الصحابہ ذات الیمین وذات الشمال. کہہ رہے پھر ہمارے ساتھیوں میں سے یا اہل ایمان میں سے کچھ لوگوں کو دائیں طرف لے جایا جائے گا یعنی جنت کی طرف, اور کچھ لوگوں کو بائیں طرف یعنی جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. فقول صحابی, تو جو جن کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو میں کہوں گا یہ تو میرے صحابہ ہیں یا میرے ایمان والے ہیں. دوسری حدیث میں آپ پڑھتے ہیں کہ بھئی کچھ لوگوں کو آپ اعضائے وجود سے پہچان لیں گے لیکن فرشتے ان کو دھتکاریں گے. اللہ کے رسول کہیں گے کیوں, یہ تو بھئی ہمارے ہیں. تو کہیں گے آپ کے بعد یہ جو خرافات کی وہ آپ کو پتہ نہیں. تو یہاں بھی ہوگا کہ کچھ لوگوں کو لے کے جایا جائے گا لیکن بظاہر وہ لگیں گے کہ نبی کی امتی اور ایمان والوں میں سے. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں میں کہوں گا کہ بھئی یہ تو ہمارے والے. فقیر فیقال, تو جواب دیا جائے کہ انہم لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم, کہ آپ کی اس دنیا کے جانے کے بعد ان لوگ مرتد ہو گئے, مسلسل ارتداد کرتے رہے. فاقولو, تو کہہ رہے پھر میں کہوں گا. اور اس کی طرف اشارہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی طرف, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے. کچھ لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, کچھ لوگ اسلام سے پھر گئے, اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان سے جہاد بھی کی ہے. تو ادھر بھی اشارہ ہے. اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے جو نام کے مسلمان ہیں, بظاہر نام کے مسلمان ہیں, یا ان کی مسلمانیت صرف نماز تک ہے, نماز پڑھتے ہیں وضو کرتے ہیں تو واضح وضو تو پتہ چلے گا نا, لیکن باطن کے طور پر کوئی سدھار نہیں. ہماری دینداری کہاں تک ہے, مسجد تک, نماز تک بس. کاروبار میں ہم مسلمان نہیں ہیں, نام کے مسلمان ہیں, شادی بیاہ میں پتہ نہیں چلتا ہے, خرافات یعنی کوئی خرافات نہیں چھوڑتے ہیں نا. تو پھر یہی ہوگا نا کہ دوسری حدیث میں کہ یہ لوگ ہیں جو آپ کے جانے کے بعد کیسے کیسے بدعات کیے تھے, کیسے کیسے خرافات کیے تھے, تو یہ ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں قال فاقول, تو میں پھر کہوں گا کما قال عبد الصالح عیسیٰ ابن مریم, جیسا عبد الصالح عیسیٰ ابن مریم نے کہا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ, کہ اللہ جب تک میں ان کے درمیان رہا تو میں ان کی نگرانی کرتا رہا. کہہ رہے فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ, اور جب تم نے مجھے وفات دے دیا یا دنیا سے اٹھا لیا تو تو ان پر نگہبان ہو گیا اور تو ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے. کہہ رہے پھر یہی جواب میرا بھی ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کا جواب ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آئیں گے, پھر اسلام کا بول بالا ہوگا, ہر طرف مسلمان ہوں گے, اسلام کا پرچار ہوگی, لیکن ان کے جانے کے بعد پھر خرافات ہوگا جیسے خرافات ہو رہا ہے. حالات ایسے بنیں گے کہ کوئی ایمان والا, کوئی اللہ کا نام لینے والا بندہ نہیں بچے گا, پھر قیامت قائم ہوگی. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ جب تک میں رہا تو میں دیکھ ریکھ کرتا رہا, سمجھاتا رہا, نگرانی کرتا رہا, میں چلا گیا تو اب تو جانے, تیرے یہ بندے جانے. تو اللہ کے رسول کہتے پھر میرا بھی یہی جواب ہوگا کہ اللہ جب تک میں رہا میری کوشش ہوتی رہی, میں دنیا سے چلا آیا, پھر مجھے کیا پتہ یہ بندے تیرے کیا کیا کرتے رہے. کہہ رہے پھر الا قولی علی العزیز الحکیم, قرآن کی آیت تک آپ نے تلاوت کی اور یہ حجت قائم کی. تو حقیقت میں اس حدیث میں جو بہت ہی غور و خوض کی بات ہوئی ہے کہ ہم سب کو یہ بات بار بار ہم کو یاد کرنی چاہیے کہ ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور بالکل ننگے دھڑنگے, اور کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. کام کیا آئے گی, ہماری نیکیاں کام آئے گی, تاکہ ہمارا دل کیا آخرت کی طرف راغب ہو اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو. کیونکہ دنیا میں ہمارا دل کچھ زیادہ ہی لگ چکا ہے. دنیا کی دھن دولت, بلڈنگ, پیسہ, گاڑی, بھائی ضرورت ہے, کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن ایسا نہیں کہ لے دے کے صرف انہی کے ہو جاؤ اور آخرت کو بھول جاؤ, یہ خطرناک چیز ہے. تو اس کے تعلق سے ہمیں بیداری دکھانی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.